الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت میں سے ہجرت کا قصہ ہو چکا تھا اور مدینہ منورہ پہنچ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کرنا، اس سلسلے کی ساری تفصیلات ہو چکی تھیں۔ مسجد نبوی اس لیے تعمیر کی گئی تھی تاکہ مسلمان وہاں نماز پڑھے۔ مدینہ آنے کے بعد نماز کے سلسلے میں جو حکم نازل ہوا، ویسے نماز کی فرضیت تو مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب طائف کے واقعے کے بعد آسمانوں پر معراج کے لیے بلایا تھا، اسی وقت نماز فرض ہو چکی تھی۔ البتہ نماز دو رکعت تھی، صرف مغرب کی 3 رکعت تھی، باقی ساری نمازیں 2 تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب فرض نمازوں کے پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے تو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جی نہیں بھرتا تھا ان کا، تو نفلیں پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو سہولت تمہیں دی ہے وہ اختیار کرو، یعنی 2 ہی فرض ہیں تو 2 ہی پڑھا کرو، ضرورت نہیں ہے زیادہ اس طرح پڑھنے کی۔ دراصل اشارہ فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا یہ شوق اللہ کی طرف سے مزید حکم کے نازل ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہم تمام نمازیں 2 رکعت پڑھتے تھے سوائے مغرب کے، لیکن جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے صحابہ پہنچ گئے، مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو 2 رکعتوں والی نمازیں 4 رکعت میں بدل گئی۔ چنانچہ ظہر، عصر اور عشاء تینوں نمازیں بجائے 2 کے 4 رکعت ہو گئی۔ مغرب 4 اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ پہلے سے 3 تھی، وتر تھی، اور فجر اس لیے 4 نہیں ہوئی کیونکہ فجر میں لمبی قرات کی جاتی ہیں، اسی وجہ سے وہ لمبی قرات گویا کہ باقی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ان 2 نمازوں کو چھوڑ کر باقی 3 نمازیں وہ بجائے 2 کے مدینہ منورہ آنے کے بعد وہ 4 ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں منگل کے دن 12 ربیع الاول کو یہ حکم نازل ہوا کہ اب سے، ہجرت کے پہلے ہی سال، کہ اب سے بجائے 2 رکعت کے ان نمازوں میں 4 رکعت پڑھنی ہے۔ ایک کام تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد یہ ہوا۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ ویسے اس وقت صحابہ تھوڑے تھے، اور مکے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں یا باہر مکے کی کسی وادی میں صحابہ سب مل جاتے تھے، وقت پر پہنچ جاتے تھے، نماز ہو جاتی تھی۔ لیکن اب مدینہ منورہ آنے کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ صحابہ کی جمعیت بڑھتی گئی، اور نماز کا وقت، یعنی نماز کو بلانے کے لیے کوئی چیز طے نہیں ہوئی تھی، ابھی اذان شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، اندازے سے آپ مسجد تشریف لاتے تھے، صحابہ جمع ہو جاتے تھے، جب سب جمع ہو جاتے تھے نماز ہو جاتی تھی۔ لیکن اب تعداد بڑھنے لگی تو ضرورت پڑی کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا ہر کام مشورے سے ہوتا تھا، اپنی طرف سے چیزیں نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا اور اس سلسلے میں مشورہ ہوا۔ کسی نے کہا ایسا کر لیتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو تو مدینے کی کسی بلند پہاڑی پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے جو پورے مدینے سے نظر آ جائے، وہ جھنڈا دیکھ کر سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ کہ رات کو کیسے جھنڈا بلند کرتے، وہ زمانہ تو روشنی کا تھا نہیں،
تو پھر یہ رائے بہت زیادہ پسند نہیں کی گئی۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، جب نماز کا وقت آئے تو اس وقت ناقوس بجایا جائے، گھنٹی بجائی جائے، جو گھنٹی پورے مدینہ میں سنائی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور آپ عبادات میں حتیٰ کہ رہن سہن میں، معاشرت میں بھی، طور طریقے اور اطوار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر قوموں کی مشابہت پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک زمانے میں بیچ میں سے مانگ نکلنا وہ یہود و نصارہ کی خصوصیت ہو گئی تھی، ان کی پہچان ہو گئی، تو آپ نے ایک مدت تک منع کیا کہ نہیں، ہم ان کے جیسے نہیں دکھیں گے، ہماری آئیڈینٹی الگ ہونی چاہیے، ہماری شناخت الگ ہونی چاہیے، راستے میں گزرے تو پتہ چلے کہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ تو آپ نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ نے رائے دی کہ بگل بجا لیا جائے، وہ ایک قسم کا سینگ کی ٹائپ کا وہ ایک چیز ہوتی تھی جس میں پھونک مار کے اس کو بجایا جاتا تھا۔ آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ مدینے کی کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے گی، دن میں بھی دکھے گی دھوئیں کے ذریعے سے، رات کو بھی نظر آئے گی۔ فرمایا یہ تو پارسیوں کا طریقہ ہے، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ تو پھر یہ طے ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایسا کرتے ہیں، جب نماز کا وقت ہو تو ایک آدمی گلی گلی گھوم جائے گا اور لوگوں کو بلا لے گا نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ۔ بات کوئی طے نہیں ہو پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس برخاست کر لی کہ آگے سوچیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مسئلہ اسی مجلس میں طے کرنا ضروری نہیں ہے، بعض مسائل کو آپ تھوڑا سا سوچ وچار کے لیے مؤخر کر سکتے ہیں۔ سب صحابہ گھر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ایک صحابی ہیں، وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ جو زیادہ فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر راہ کھولتے ہیں، آگے کا راستہ اس کو سجھاتے ہیں۔ وہ اسی فکر میں اپنے گھر گئے، رات کو سوئے تو خواب میں ایک شخص کو دیکھا، وہ فرشتہ تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہرا کلر کا کپڑا پہنے ہوئے اور ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے، وہی بیگل جو بجانے کا ہوتا ہے وہ لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تمہارے ہاتھ میں ناقوس ہے وہ بیچو گی مجھ کو، خواب میں؟ تو اس نے کہا کہ تم لے کر کیا کرو گے؟ کہا ہمارے وہاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نماز کے وقت اس کو بجایا جائے۔ تو وہ صاحب نے جس نے خواب میں دیکھا تھا اس نے کہا کہ میں تم کو اس سے بہتر طریقہ بتاؤں؟ کہا بالکل بتاؤ۔ پھر اس فرشتے نے خواب میں اذان کے سارے کلمات حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو سنائے، اور یہ وقت تھا تقریباً تہجد کا۔ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی، وہ دوڑتے دوڑتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور آپ تو بیدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب سنایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے برکت والا، بھلائی والا اور سچا خواب دیکھا ہے۔ بات اصل میں یہ ہوئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ کو ایک شخص دکھایا گیا تھا جو اذان دے رہا تھا، اور یہ سارے کلمات آپ کو سنائے گئے تھے، مگر حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ اذان کی شروعات جیسے یہ کلمات کہیں، آپ کو چونکہ وہ منظر یاد تھا تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا خواب سچا ہے۔ ایک کام کرو، بلال جاگ رہے ہیں اور بلال کی آواز بہت زیادہ بلند ہے، آپ بلال کے پڑوس میں کھڑے رہو، وہ کسی اونچی جگہ پر جا کر آپ آہستہ آہستہ بلال کے کان میں یہ کلمات کہو، بلال بلند آواز سے اس کو دہرائیں گے۔ چنانچہ فجر، سب سے پہلی اذان فجر کی ہوئی۔ اب جب صحابہ نے یہ اذان کی آواز سنی تو سب مسجد کی طرف لپکے۔ بعین ہی ایسا ہی خواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا جب صبح فجر کی نماز ہو جائے گی، عام طور سے جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ نماز فجر کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ نماز کے بعد مڑ جاتے تھے، ساتھیوں میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کچھ پوچھنا ہے، بیٹھتے تھے ان کے ساتھ۔ کہا فجر کے بعد بیان کروں گا، بس اتنی تاخیر ہوئی اور بازی کوئی لے گیا۔ کہتے ہیں کہ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے ورنہ بازی آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ کوئی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی خیر کا کام محلے میں ہو رہا ہے، آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے، نہیں تو اللہ کا کام رکے گا نہیں، کوئی اور کر جائے گا۔ بہرحال
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے یہ خواب دیکھا، فوراً یہ اذان کی آواز سنی، فوراً ہی دوڑے کہتے ہیں کہ میری چادر بھی نیچے گھسٹ رہی تھی، دوڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے بھی بالکل ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تائید فرمائی کہ بالکل سچ خواب دیکھا ہے، اور وہاں سے اذان کی شروعات ہوئی۔ البتہ اذان میں فجر کی نماز میں جو کلمہ کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ اس وقت نہیں سکھایا گیا تھا۔ اس وقت خواب میں اذان سکھائی گئی تھی، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو کر اس نے اقامت کہی، تو اذان اور اقامت دو چیزیں سکھائی گئی تھی۔ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ بعد میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھیں۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا لیٹتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، صحابہ مسجد میں حاضر ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے گھر کے باہر تشریف لے گئے اور حاضر ہو کر عرض کیا الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب حضور کو کون کہے گا، یہ تو اللہ کو، چونکہ نماز اذان میں یہ جملہ شامل کرنا مقصود تھا، اس لیے حضرت بلال کو واسطہ بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے حکم فرمایا اب سے روزانہ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم بڑھا دو، تو اس طرح الصلاۃ خیر من النوم بڑھ گیا۔ ویسے ہماری اذان اور دوسرے لوگوں کی اپنی اپنی عبادتوں کی طرف بلانے کا جو طریقہ ہے، اس میں ہماری اذان اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ ہماری اذان میں فطری طریقہ ہے، نارمل نیچرل چیزیں۔ آپ کو مائک کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر سفر میں ہیں تو وہ بگل ساتھ میں لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، آگ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اللہ نے آواز دی ہے، گلا دیا ہے، انگلیاں دی ہیں، اور بس وہ اذان شروع ہو جائے گی۔ تو اتنا آسان اور اتنا نیچرل، اتنا فطری، اتنا سادہ طریقہ کسی اور مذہب والے کے پاس نہیں۔ پھر یہ کہ یہ بلانا صرف بلانا نہیں ہے، اس بلانے میں بہت ساری تعلیمات ہیں۔ یہ جو کلمات اذان میں کہے جاتے ہیں ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ بڑے ہیں، دنیا بڑی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لا رہے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کی گواہی دے رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں، کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو بلانے کے لیے تو یہ بھی بلانا ہو سکتا تھا کہ آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، پر ایسے کلمات رکھے گئے جس سے مسلمان کا عقیدہ تازہ ہوتا رہے۔ وہ جس گندگی میں، جس کفر کی غلاظت میں، جہاں ہر وقت شرکیہ جملے اس کے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نماز کے ذریعے سے ہماری نسلوں کے کان میں 5 مرتبہ یہ اذان کے کلمات ڈالے ہیں تاکہ اس کا عقیدہ درست رہے۔ اور اس کا احساس تب ہوگا جب، ابھی ہم کو قدر نہیں ہے چونکہ بہت آسانی سے اذان کی آوازیں سنتے ہیں، لیکن جب اللہ معاف فرمائے ہماری ناقدری کو، اگر اللہ یہ نعمت چھین لیں گے تو پھر آدمی اذان کے کلمات سننے کو ترس جائے گا۔ ہمارے ملک میں بہت سے شہروں میں، ہمارے بمبئی کی ہم بات کر رہے ہیں، فجر کی اذان اب نہیں ہو رہی مائک پہ، منع ہے حکومت کی طرف سے، 10 سے 6 بجے تک کے درمیان نہیں ہو رہی بہت سی مسجدوں میں۔ تو اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرمائے۔ اگر ہم نے اذان کی آواز کی ناقدری کی، ہمارے گھروں میں مستورات زیادہ ہمارے مقابلے میں اذان کا احترام کرتی ہے کہ سن کر دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں، اور مرد چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں اذان کی آواز پر نہیں آتے ہیں۔ اگر ناقدری کا یہ سلسلہ جاری رہا تو اللہ محروم فرما دیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس اذان کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اذان میں مکہ اور مدینے کی اذان میں تھوڑا سا فرق تھا۔ مکے میں اذان دیتے تھے مدینے میں اذان دیتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور مکے میں اذان دیتے تھے ابو محذورہ، ایک صحابی ہیں۔ اصل میں یہ ہوا تھا غزوہ حنین کے موقع سے، مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں تشریف لے گئے، تو وہاں کفار کے چھوٹے چھوٹے بچے، اسلامی لشکر جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور اسلامی لشکر میں اذان ہوئی، تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے وہ اذان کی نقل کرنے لگے مذاق میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ پکڑو ان سب کو. صحابہ دوڑے, وہ سب بچوں کو پکڑ لائے. کچھ بھاگ گئے, اس میں ابو محذورہ ہاتھ میں آ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھی اذان دیتے تھے, آپ کے سامنے کھڑا کیا کہ جو کلمات تم ہمارے مؤذن کے نقل میں کہہ رہے تھے کہو. انہوں نے اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا, پھر شرما گئے اور اشہدو ان لا الہ الا اللہ آہستہ آواز میں 2 مرتبہ کہا. پھر حضور نے کہا کہ بلند آواز سے پڑھو, تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا. پھر واپس اشہدو ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آہستہ, تو آپ نے پھر فرمایا کہ بلند آواز سے پڑھو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھی اذان دیتے ہو, آج سے تم معزز بیت اللہ میں حرم شریف میں اب سے تم ہی اذان دیا کرو گے. چنانچہ مکے کے مؤذن وہی تھے, اور انہوں نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سیکھا تھا, تو وہ ہمیشہ اسی طرح اذان دیتے تھے شہادتین میں, اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور اشہدو ان محمد رسول اللہ میں پہلی 2 مرتبہ آہستہ چپکے سے پڑھتے تھے اور 2 مرتبہ بلند آواز سے. یہ مکے کی اذان, اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے. اور مدینے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ وہی ہے جو ہمارے یہاں رائج ہیں. بہرحال اذان کی قدر کرنی چاہیے. اذان کے کلمات ہماری توحید کو, ہماری رسالت کو, ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں. اذان کے کلمات ایک مسلمان کو جو دنیا کی رنگینیوں میں پھنسا ہوا ہے اس کو وہاں سے نکال کر آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اور کیا کام ہوا مسجد نبوی میں؟ ایک اور کام مسجد نبوی میں اذان کے بعد یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ماحول میں محسوس فرماتے تھے کہ یہاں زیادہ تر یہودیوں کا غلبہ ہے, خاص کر کے مارکیٹ مدینے کی پوری یہودیوں کے قبضے میں تھی. ایک تو پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ہمارا بازار الگ ہوگا, اکانومی پر قبضہ ہمارا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم یہودیوں سے چیزیں خرید کے اپنا پیسہ ان کو دے رہے ہیں. ڈی مارٹ بہت سے لوگوں کے ہیں, ہمارا بھی اپنا مارٹ ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نیا بازار تعمیر کروایا, اور مہاجرین چونکہ تجارت پیشہ تھے, آبا و اجداد کے زمانے سے مکے کے لوگ تجارت میں بہت مشہور تھے. مدینے کے جو 2 بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج مسلمانوں کے, وہ تجارت نہیں کرتے تھے, وہ یہودیوں کے اوپر نربھر تھے. زیادہ تر وہ کاریگری کرتے تھے یا کھیتی کرتے تھے. کھیتی میں بھی بہت سی زرخیز زمینیں یہودیوں کی تھیں, ان کے پاس اچھی چیز نہیں, تو یہ لوگ یہودیوں کے قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے. اب مدینے کے جو لوگ ہیں وہ تو انصار کہے جاتے تھے, مہاجرین کی مدد کرنے والے, ان کو ان قرضوں میں سے نکال کر معاشی اور اکانومی کے اعتبار سے مضبوط کرنا ضروری تھا. چنانچہ اور پھر مہاجرین کا جو ریلا مکے سے آیا تھا, ان کا اپنا گھر نہیں تھا. اب اکثر جو ہے وہ اپنا کاروبار وہاں چھوڑ کر آئے تھے, اپنا مال. بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ جسم پر جو کپڑے تھے اس کے سوا ان کے پاس مدینہ میں کچھ نہیں تھا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ لوگ آئے تھے. تو ان کے رہنے سہنے کا نظام بنانا بہت ضروری تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں, یعنی حضرت انس کے گھر میں, ان کی والدہ کا نام ام سلیم ہے, ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا, اور ایک انصاری اور ایک مہاجر, ان دونوں کو اس طرح آپس میں بھائی بنا لیا. تقریباً کہتے ہیں کہ اس وقت 90 صحابہ تھے, 45 مہاجرین اور 45 انصار. بعد میں پھر اور لوگوں کو بھی آپ جوڑتے رہے, لیکن اس مجلس میں 90 مہاجرین اور انصار جمع تھے, ایک کو ایک کا بھائی بنایا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے کہ مجھے تو کسی کا ساتھ نہیں جوڑا گیا. تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم میرے بھائی ہو. ویسے بھی آپ کے چچا زاد بھائی تھے, وہ کہا تم میرے بھائی ہو. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید ابن حارثہ, یہ دونوں مکے کے تھے لیکن اچھی دوستی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو. اب جب ان دونوں کو بھائی بنا لیا, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جو قوموات تھا, قبائلی تفریق, ہر قبیلہ اپنا الگ جھنڈا بلند کرتا تھا, ایک تو وہ آپ نے ختم کر دیا. مکے کے لوگ الگ ہیں اور مدینے کے لوگ الگ ہیں, وہ قوم اور رنگ اور نسل کی تفریق آپ نے ختم کر دی. قرآن جو کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم نے تم کو برادریوں میں، قبائل میں، خاندانوں میں تقسیم کیا ہے آپس میں لڑنے بھڑنے کے لیے، وہ تمہاری پہچان کے لیے. باقی تم سب کے سب بھائی بھائی ہوں، اور اللہ کے نزدیک بڑے خاندان والا بڑا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی والا بڑا ہے. اور ان عربوں میں اتنا زیادہ قوموات اور یہ قبائلیوں کا مسئلہ اتنا تھا. ہر سال ان کے یہاں ایک میلہ ہوتا تھا، اس میلے میں یہ لوگ جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کے سب اپنے قبیلوں کی فخری چیزیں بیان کرتے، یعنی مفاخرت ان کے نظام زندگی کا ایک حصہ تھا. بیٹھتے تھے، پروگرام ہوتا تھا کہ اپنے اپنے قبیلوں کی بڑائی بیان کرو، پھر لڑتے تھے آپس میں. اور مدینے میں اوس اور خزرج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، بالکل پہلے جو جنگ ہوئی تھی، جنگ بعاث، ان میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ایک دم کمزور ہو گئے تھے آپس میں. اور یہودی یہی کرتے تھے، ان کو آپس میں لڑا کے کمزور کرتے تھے اور خود ان پر حکومت کرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل اور قبیلوں کی یہ تفریق مٹانے کے لیے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اور قرآن اس احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ اللَّهِ. یاد کرو اس وقت اللہ کی اس نعمت کو جب تم آپس میں جو ہے وہ دشمن تھی، اللہ نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو اس طرح بھائی بھائی بنایا الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اگر تم دنیا بھر کا خزانہ خرچ کر کے دلوں میں یہ جو تفریق کی دیوار تھی، آپس میں اختلاف کی دیوار تھی، وہ ختم کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے. یہ ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر احسان کیا کہ تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. اور پھر کیسا جوڑا، کیسا انصار نے کیسا مہاجرین کا استقبال کیا. مشہور قصہ ہے، حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ انصار کے بڑے سردار تھے، ان کو بھائی بنایا تھا عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ. مشہور تاجر صحابہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی. گھر تشریف لائے، کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھ کو بہت دیا ہے، میرے پاس مدینے میں اچھی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، میں وہ 2 ٹکڑے کرتا ہوں، جائیداد کا ایک حصہ آپ لے لو. میرے پاس 2 بیویاں ہیں، دونوں دیکھ لو، جو پسند آئے اس میں سے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جو پسند آئے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، وہ کچھ دنوں عدت میں بیٹھیں گی، پھر آپ نکاح کر لینا. مہاجرین بھی ایسے نہیں تھے کہ کسی کے رحم و کرم پر بیٹھے رہتے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ تمہیں خوب برکت دے، تم بڑے اچھے بھائی ہو، مجھ کو تو بازار کا راستہ دکھاؤ. یہ بھی پیغام ہے کہ باہر سے آنے والے پیسوں پہ ہاتھ پاؤں توڑ کے محلے میں بیٹھا نہیں رہنا چاہیے آدمی کو، خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. عبد الرحمن ابن عوف اچھی تجارت جانتے تھے، کہا مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھاؤ، کہا یہ بازار کا راستہ ہے. وہاں گئے، صبح سے شام تک تجارت کیے، شام کو آئے تو کچھ گھی اور پنیر ساتھ میں نفع میں کما کر لائے. اور کچھ دنوں میں تو اتنے اچھے خاصے ہو گئے کہ مہر کے پیسے جمع ہو گئے. نکاح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے ان کے جسم پر اس زمانے کی کوئی خاص خوشبو تھی جو دلہے لگایا کرتے تھے جس سے کپڑے پر داغ پڑتا تھا. آپ نے فرمایا عبد الرحمن نکاح کر لیے؟ کہا ہاں جی نکاح کر لیا میں نے. باقیرہ عورت سے کیے یا کواری عورت سے کیے یا جس کا شوہر مر گیا ہے بیوہ عورت سے کیے؟ انہوں نے کہا بیوہ عورت سے کیے. آپ نے فرمایا جوان ہو کواری سے کر لیتے. پھر فرمایا کہ ولیمہ کر لینا، چاہے ایک چھوٹی سی بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن نکاح کر لیا اور مجھ کو نہیں بلایا. یہ ہمارے یہاں جو مسئلہ چلتا رہتا ہے نا، اس کی شادی میں مجھ کو نہیں بلایا، میں اس کی شادی میں، یہ تھا ہی نہیں. یہ تو بعد میں دوسری قوموں کے ساتھ مل کر یہ پیدا ہوا. بہرحال انصار نے مہاجرین کا اتنا استقبال کیا، حتیٰ کہ بعض انصاری صحابہ جب ان کا انتقال ہوتا تھا تو وہ جیسے اپنی اولاد میں وراثت تقسیم ہوتی ہے، اپنے اس بھائی کو بھی وراثت میں حصہ دے کر جاتے تھے. وہ اللہ نے بعد میں وراثت کا حکم نازل کر کے یہ سلسلہ بند کروایا کہ جو مقصد تھا بھائی بھائی بنانے کا کہ رنگ و نسل کی تفریق ختم ہو جائے، وہ ہو چکا حاصل. اب ضرورت نہیں، اب وراثت آپ کی سگی اولاد کو اور جو رشتہ دار اسلام نے بتائے ہیں صلہ رحمی کے، انہی کو وراثت جائے گی. نہیں آپ دیکھیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر انصار نے کیسا اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا کہ اپنی بیویاں تک دینے کو تیار ہے، اپنا مال دینے کو تیار ہے، اپنی سگی رشتہ داروں جتنا حصہ ان کو دے رکھا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک مرتبہ بحرین سے مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بیچارے انصار صحابہ نے اتنا زیادہ قربانی دی ہے، اتنا زیادہ ایثار کیا ہے، پہلے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ مال ہم تم کو دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہیں دیا جائے گا تب تک جو ہے ہم یہ مال لینے کے لیے تیار نہیں، ہم کو نہیں چاہیے، ان کو دے دو، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ بہت کچھ نہیں تھا، گھروں میں فاقے تھے، وہ رات کو چراغ جلنے کے لیے گھر میں تیل نہیں ہوتا تھا، پر کہا نہیں، میرے بھائی کو پہلے ملے گا، مجھے نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں تھا جو ہمارے معاشرے اور سماج میں ہے کہ کسی کا مال تھوڑا سا بھی ملا اپنے سگے بھائی کا آدمی مال دبا لیتا ہے، بہن کو وراثت نہیں دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا ہے۔ وہ سماج ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انصار اپنے آپ پر مہاجرین کو ترجیح دے رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا پکا؟ کہاں پکا؟ کہا میرے بعد بھی تمہارے پاس مال آئے گا، تم اسی ڈگر پر رہنا جس ڈگر پر آج ہو، اور صبر کرنا اگر میرے بعد تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبر کریں گے۔ کہا پھر تو میری گارنٹی ہے تم حوض کوثر پر ڈائریکٹ مجھ سے آ کر ملو گے۔ یہ انصار نے ایسا حضور اکرم صلی اللہ، بعد میں خیبر فتح ہوا، انصار نے یہ کیا تھا، سب آپس میں مشورہ کر کے کہ آپ نے ان کو ہمارا بھائی بنایا، ہم سب چیزوں میں شریک کرتے ہیں، ہمارے باغات ہیں کھجور کے جو ٹوٹے پھوٹے ہیں ہمارے باغات، ہم ایسا کرتے ہیں باغ کے بھی 2 حصے کر دیتے ہیں۔ مہاجرین نے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، ایسا مت کرو، ایسا کرو کہ ان باغات میں اپنے ساتھ کام میں مہاجرین کو شریک کر لو، وہ پانی پلائیں گے، باغ کی دیکھ ریکھ کریں گے، پھر جو پیداوار ہوگی اس کا جو نفع ملے گا وہ آپس میں بانٹ لینا آپ آدھا آدھا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ مہاجرین کہتے ہیں کہ انصار سے بڑھیا خیر کے راستے میں خرچ کرنے والی کوئی قوم ہم نے نہیں دیکھی، کام تھوڑا کرواتے تھے اور معاوضہ زیادہ دیتے تھے۔ اور پھر یہ جو مہاجرین نے کہا نا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایک دن روتے ہوئے آئے اور کہا کہ یہ انصار تو بہت زیادہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کا کام کم کرواتے ہیں، معاوضہ زیادہ دیتے ہیں، آخرت کا سارا ثواب تو وہ لے گئے، ہم مہاجرین کو کیا ملے گا اے اللہ کے رسول؟ تو پھر حضور نے ان کو تسلی دی کہ جب تک تم انصار کی تعریف کرتے رہو گے، ان کے بارے میں اچھے بولو گے، تب تک تم اور وہ آخرت میں برابر سرابر رہو گے۔ گویا وہ تم پر احسان کر رہے ہیں، تم اس احسان کا بدلہ دو کہ ان کا شکریہ ادا کرو اور ان کو اچھے کلمات سے یاد کرو۔ یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا، مدتوں بھائی رہے، ایسے بھائی بعض غزوات میں 2 صحابی ایک ساتھ شہید ہوئے، اور وہ دونوں وہی تھے مہاجر اور انصار جن کو بھائی بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں یہ لوگ ساتھ رہے ہیں، قبر میں بھی ساتھ رہیں گے۔ ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کیا گیا۔ غزوہ احد میں اور بہت سارے غزوات میں ایسا ہوا، ایک ہی قبر میں، یعنی وہ جو کہا جاتا ہے جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے، ایسے بھائی بنے کہ قبر میں بھی ساتھ میں سوئے۔ پھر بعد میں جب خیبر فتح ہوا اور خیبر کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوئی، تو پھر خود مہاجرین نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول بہت ان لوگوں کے احسانات ہم پر ہو گئے، اب جو ہے وہ آپ ان کے درمیان، انہوں نے جو ہم کو زمینیں یا اپنے کاروبار میں اپنے کھیت میں شریک کیا ہے ہم واپس کر دیتے ہیں۔ چنانچہ پھر خیبر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس کر دیا، لیکن وہ بھائی والا رشتہ ان کا برقرار رہا۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک آنکھ کے اشارے سے میرے سرکار نے آپس میں خونی دشمنوں کا ایسا ملایا کہ قرآن کہتا ہے کہ یاد کرو تم اس وقت کو جب تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ نے تم کو اپنے نبی کے واسطے سے بھائی بنایا۔ جو نبی لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوئے تھے،
آج افسوس کی بات ہے کہ ہم اسی نبی کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سیرت کا یہ پہلو ہم کو یہ پیغام دیتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، شب برات آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے، آپس میں لڑنے والوں کو اللہ اس رات کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں جب ان کی موسلا دھار رحمت کی بارش برستی ہے۔ سیرت ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر کے آپس میں بھائی بھائی ہو جانا چاہیے۔ معاف کرنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ وہ سر اٹھا کر جیے گا، اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔